جیسا آج ہم ڈیسائیڈ کرے تھے کہ دو ٹاپکس ہوں گے آج، تو تھوڑا سا سیشن لیندی رہیں گا ناظرین۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر کی بات تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ ایک 20 منٹ کے اندر اپن فارغ ہو جائیں گے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے، ہر رمضان جب آتا ہے تو لیلۃ القدر کی بات نکلتی ہے، اور چاہے اندرونی قوم مہدویہ کے اندر ہو، اس کے اندر بات چیت ہوتی ہے، یا پھر قوم مہدویہ سے بغض اور عناد رکھنے والے لوگ جو قوم مہدویہ کو چوطرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے اعتراضات کے اپنے تیر چلاتے رہتے ہیں کہ بھائی 27ویں شب کو آپ لوگ لیلۃ القدر کیوں مناتے ہیں وغیرہ۔ تو ہم حجت کی خاطر، ویسے قوم مہدویہ کے کوئی بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس بات کے اوپر اس کا پکا یقین ہے کہ وہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے تحت، اور جو ہمارے پاس ایک تواتر والا عمل چلے آ رہا ہے جس میں کوئی ہم اختلاف نہیں پاتے کہ 27ویں شب رمضان کی کو ہم جو ہے لیلۃ القدر ادا کرتے ہیں اور لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر منانے کا طریقہ جو ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے فرض کی نیت سے جو ہے ادا کرتے ہیں۔ تو قریب نصف شب میں، یعنی 2 بجے کے قریب رات کے ادا کرتے ہیں، اور آپس میں ہم اس کی خوشیاں اس انداز میں مناتے ہیں کہ کچھ شیرینی کے طور پہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہم مبارکبادی دیتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جب قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے تمام انسانیت کو وہ جو ہے قرآن مجید پہنچایا۔ آپ اپنے زمانے میں قرآن کو لکھوائے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک بھرے مجموعے میں آپ نے لوگوں سے گواہی لی کہ کیا میں نے جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا یا نہیں۔ اور اس زمانے میں تاریخی روایت ملتی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے شب قدر ہم کو نہیں بتائی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے کو قرآن کہاں دیے جو پکڑ کے رہو بول رہے ہیں۔ یہ سب بعد میں کہانیاں قصے بنے قرآن کے تعلق سے لوگوں کو دور کرنے کی غرض سے، اور پھر چونکہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو پریشانی ہے تو قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ بھی ان کے لیے تذبذب کا حال بن چکی تھی۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اسکرین رکھا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے لیلۃ القدر 27ویں شب رمضان کی جو ہے، اس پر ہم جو کچھ بھی ہماری معلومات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ یہ ایک ہم نے سلائیڈ بنائی تھی اس سے پہلے، تو اس میں یہ بات ہم نے لکھی تھی کہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو 847 ہجری میں جن کی پیدائش ہوئی اور 910 ہجری میں جو اس دنیا سے پردہ فرمائے، ان کے ذریعے ہم مصدقان امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم کروایا گیا کہ رمضان کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ بات ہم جب قرآن میں بھی غور کرتے ہیں تو یہی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سورہ نمبر 97 ہے، سورہ قدر، اس کے جو ہے اس سورے میں ٹوٹل 30 الفاظ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اسکرین پہ اس کی نمبرنگ بھی کی گئی ہے، ٹوٹل 30 الفاظ ہیں۔ تو 30 الفاظ میں اگر آپ دیکھیں کہ جو 27واں لفظ ہے وہ پروناؤن کی شکل میں وہ جو ہے لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو جو یہ ہیا لفظ ہے اگر آپ غور کریں تو وہ 27واں لفظ ہے، اور اس سورے میں لیلۃ القدر کے لیے بطور ضمیر پروناؤن ہیا استعمال ہوا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو لفظ ہے، جو 2 الفاظ ہے لیل اور لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر جو 2 الفاظ ہیں اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ جو ہے اس سورے میں 3 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ تو 9 3 27، آپ اس میں بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے۔ ایک سلائیڈ کافی عرصہ پہلے حاشر بھائی کی جانب سے آئی تھی، اس کو میں تھوڑا سا ماڈیفائی کیا
اور اس کے ساتھ یہی بات لکھنے کی کوشش کیا، جس کے اندر اور ایک کیلکولیشن بھی ہے کہ یہ میتھمیٹیکل ایویڈنس کے طور پہ کہ اس سورے میں 30 ورڈز ہیں اور القدر جو ہے 3 بار رکھا گیا ہے، 5ویں پلیس پہ، 10ویں پلیس پہ اور 12ویں پلیس پہ، اور اگر ان تینوں کو جمع کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے 27 کا فگر آتا ہے۔ اور فوراً جب لیلۃ القدر آتی ہے تو قوم مہدویہ کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شکرانہ ہے، اور ایک گروپ جیسے ہم لوگ ہیں اس کو ہم فرض مان کے جو ہے اس نیت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو شکرانہ مانتے ہیں ان لوگوں کو غور کرنے کی دعوت ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا مفہوم ہوگا کہ سو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے شکر ادا کرنا، یہ خود بحیثیت فرض کا ہے، یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو جو لوگ صرف لوگوں میں کنفرمیٹی حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں میں اس بات کو پیش کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی، کوئی سوال کر رہا کہ چھٹی نماز فرض کہاں سے آ گئی، تو اس کا جواب نہیں دے سک رہے ہیں آپ، تو لوگوں کو خوش کرنے کی غرض سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم وہ شکرانہ مان کے پڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا استعمال کریے عقل کا کہ ایون شکر ادا کرنا بھی اللہ کا حکم ہے اور وہ فرض ہے۔ تو جب اللہ کا شکر ادا کرنا فرض ہے تو آپس میں مصدقوں کو بانٹنے کی کوشش مت کریے، دوگانہ لیلۃ القدر فرض کی نیت سے ادا کیجئے۔ شکر ادا کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے، تو شکر فرض ہی ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز کرے، اس سے بچیے۔ اس بات کے ساتھ میں جو مخالفین ہیں قوم مہدویہ کے، جو قوم مہدویہ کے نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا اور دین مکمل ہو گیا، اور دین مکمل ہو جانے کے بعد میں اب کوئی نئی بات کرنا یا نئی نماز کی ایجاد کرنا یہ بدعت ہے اور یہ کسی کا حق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کے ایسے اعتراضات کرتے ہیں، جس سے وہ حضرات جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کا قرآن سے یا ہمارا جو تصور ہے، ہمارا جو اپروچ ہے قرآن کو لے کر، اس سے واقف نہیں ہے، تو وہ کسی حد تک کنفیوز ہونا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب آپ اس میں محنت نہیں کریں گے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں جوڑے رکھیں گے، تو یہ ضرور آئے گا۔ تو حجت کی غرض سے ہم ان تک بھی یہ بات پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور وہ مخالفین جو ہر زمانے میں ہر سال آ کر رمضان میں ان حضرات کو جو قوم مہدویہ کے ہیں لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو جو ہے ستاتے ہیں، تو ان تک ہماری بات پہنچ جائے اور حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے اپنی بات پہنچا دی ہے۔ اس غرض سے یہ بات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کئی باتوں سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین دے دیا تو سوال یہ ہے کہ 1400 سال تک آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کیوں نہیں ملی؟ یہ آپ لوگوں کی بدبختی ہے کہ آپ لوگ آپس کی لڑائی جھگڑے میں قرآن کو بھی پیٹ پیچھے ڈال دیے، اور قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کو بھی پیٹ پیچھے ڈال دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فضل اپنے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کیا، اپنے بندوں پہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صرف اس لیے فراموش نہیں کر دیں گا کہ آپ لوگ لڑ لیے ہیں ان کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے تحت جب ایک امت میں ایک قوم کو اٹھاتا ہے لوگوں کے کثرت سے ارتداد ہو جانے کے بعد، تو اس قوم کے ساتھ جو ہے اس نے یہ رحم کیا کہ اپنے خلیفے کے ذریعے حضور امامنا سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس رات کو جو امت بھلا چکی تھی اس کو اثر نو لوگوں میں جو ہے واضح کروا دیا یقینی طور پہ، اور اس کے شکر میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ پھر اس کے بعد میں مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 رکعت نماز ادا کی، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے ہم جو ہے
فرض نماز کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس 2 رکعت نماز سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے وہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے دین میں جو 30 دن تراویح پڑھتے ہیں سنت کہہ کر، اس کا جواز پیش کریں، اور وہ حضرات جو قوم مہدویہ کے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب تم 30 دن 30 رات تراویح پڑھتے ہو پورے رمضان کے مہینے میں، تو اس کو حکم سنت کے طور پہ تم کہاں سے لے کے آتے ہو؟ کیونکہ تمہاری خود کی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن جماعت سے نماز پڑھانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رکا دیا۔ تو خود آپ لوگ کہتے ہو وہ آیت کو کوٹ کر کے جس کا مفہوم ہے کہ رسول تم کو جو دیں تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں تم رک جاؤ۔ تو پھر رسول اللہ نے جب 3 دن کے بعد میں رکا دیا تھا، تو آپ پوری کی پوری امت آج قوم مہدویہ کے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر، کیونکہ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو 30 دن تراویح پڑھتے ہیں، تو اکثریت جو غیر مہدوی مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پورے رمضان میں تراویح کا قیام کرتی ہے، پھر اس کو سنت کہہ کر کرتی ہے۔ تو آپ کے اپنے پرنسپلز کے تحت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کر دیں آپ کو رکنا ہے، تو آپ 3 دن کے بعد میں کیوں نہیں رکے؟ یہ سوال کا جواب پہلے دیجیے آپ لوگ۔ اس کے بعد میں لیلۃ القدر جو ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اوپر کوشچن کرنے سے پہلے تو میں آپ کے سامنے 2 سورے بالکل مختصر سورے ہیں، سورہ نمبر 96 اور سورہ نمبر 97 یہ رکھتا ہوں، اور آپ کے سامنے بات واضح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ہرگز نہیں، انسان اگر اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے، بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا۔ ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیں اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے یہ سب جانتے ہیں، اور خاص طور پہ میں مخالفین سے خطاب کر رہا ہوں یہ کہ وہ لوگ جو ہر بات کا شان نزول پیش کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ وہ پہلی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے کہ ہرگز نہیں، انسان اگر اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے، بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے عقیدہ ہے کہ قرآن ایک مربوط کلام ہے، یعنی کنیکٹڈ کلام ہے۔ اب آگے بات جاتی ہے کہ ایک شخص ہے جو روک رہا ہے لوگوں کو نماز سے، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا، بھلا دیکھیں اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آگے بات ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ ایک سجدے والی آیات ہے قرآن۔ اس سیشن کے بعد میں آپ لوگ بھی جو ہے سجدہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اگر باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی گنہگار، تو وہ بلا لے اپنی مجلس جتھے کو، ہم بلاتے ہیں پیادوں کو، نہیں نہیں اس کی بات نہ مان اور تو سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن کی شروعاتی آیات کے نزول کے بعد
ایک شخص کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے بندے کو صلات کے قیام سے روکتا ہے، پھر اس کے بعد میں وعید سنا رہے ہیں کہ اس کی پیشانی سے گھسیٹ کر اس کو جو ہے سخت عذاب دیں گے۔ اور کیسی پیشانی ہے؟ جھوٹی پیشانی۔ فوراً اس سورہ کے اختتام کے بعد میں سورہ نمبر 97 ہے 97، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا لیلۃ القدر میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے طلوع فجر تک۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک ایسی بہترین چیز ہے، گویا کہ یعنی جو ہم جو سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو یہ جو کوثر کی بات ہے اس کا شان نزول ایک اور ہے، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں غور کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر چیز جو کثرت سے دی گئی۔ اب آپ بولیے کہ قرآن کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں ہمارے کو یعنی کمپیریزن میں آ سکتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بہتر چیز ہو سکتی ہے؟ تو جب ایسی کوثر عطا ہو آپ کو، یعنی ایسی بہترین چیز عطا ہو، تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلات قائم کریں اور قربانی دیں۔ اگر جیسے حاشر بھائی کئی بار اس بارے میں بولے ہیں کہ اگر مہدی موعود علیہ السلام اس رات میں اگر قربانی کا عمل جاری کرتے تو ہم قربانی بھی دیتے، کیونکہ وہ بھی قرآن سے موافقت میں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے 2 رکعات فرض اللہ کے حکم سے ادا کی، اور یہ حکم خدا کا ہے کہ جب تمہیں کوثر عطا کی جائے تو تم صلات قائم کرو اور قربانی دو۔ اور آپ یہاں پہ غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقرا بسم ربک الذی خلق سے آیات کو شروع کر رہے ہیں اور سجدے میں گرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد میں جو فوراً سورہ ہے وہ سورہ ہے سورہ قدر، کہ ہم نے جو ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اگر آپ ڈاٹس کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں تو قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ثبوت ملتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں بتائیں گے، تمہارے اپنی ذات میں اور آفاق میں، تمہارے اطراف میں۔ تو جو قرآن جو خود نشانیوں سے بھرا پڑا ہے، آیات سے بھرا پڑا ہے، کیا اس میں اتنی اہم بات کا ذکر موجود نہیں ہو سکتا؟ ہے۔ کئی لوگوں نے اور بھی ڈیٹیل ریسرچ کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 27ویں شب رمضان کی ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب جن لوگوں کو تذبذب میں رہنا ہے اور پوری زندگی بس ڈھونڈتے رہنا ہے تو وہ ڈھونڈتے رہیں، لیکن جو لوگ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو فرض کے طور پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو تمہارے پیٹ میں کیا درد ہے اور تمہارے کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات حجت کے طور پہ کافی ہو جانا چاہیے۔ اور کچھ روایات جو لوگ ہمیں منکر حدیث کہتے ہیں اور خود کو بہت بڑے جو ہے حدیث کے ماننے والے کہتے ہیں، اب چونکہ ان کے پاس حجت قرآن بھی نہیں ہے، احادیث کا ذخیرہ، روایات کا ذخیرہ ہوتی ہے، تو میں انہی کی وہ کتابوں سے کچھ حوالے جات پیش کرنا چاہوں گا جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود مانتے ہیں۔ تو پھر مان لو نا جو کچھ ہم پیش کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ سنن ابو داؤد ہے، کتاب احادیث کی، اس کے اندر پیج نمبر 108 میں 1378 احادیث نمبر ہے۔ اس میں یہ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، لے لیجئے اگر لینا ہے تو۔ یہ کتاب کے اندر یہ میں تھوڑا سا اس کو پورا ایڈجسٹ کر رہا ہوں، یہ دیکھیے پورا، میں اب زوم کروں گا۔ یہ دیکھیے کہ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو المنذر مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہمارے صاحب یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو شخص سارا سال قیام کرتا ہے وہ اسے پالے گا۔
تو انہوں نے کہا اللہ عبد الرحمن یعنی ابن مسعود پر رحم فرمائے، یہ دوسرے صحابی ہیں، اللہ کی قسم انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ناپسند کیا کہ لوگ رمضان ہی پر تکیہ کر لیں، یا انہوں نے چاہا کہ لوگ اسی پر تکیہ نہ کر لیں۔ پھر سلیمان اور مسدد دونوں نے کہا قسم اللہ کی، یعنی یہ لوگ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، یہ رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے انشاءاللہ نہ کہا۔ میں نے کہا اے ابو المنظر آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا اس علامت سے جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہے، یعنی ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ اگر آج لڑ لیے تھے، لڑائی جھگڑے میں تھے، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیے تھے، قرآن جس رات میں نازل ہوا اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جب اس رات کو ان کے ماننے والوں پر واضح کر دیا، اور گزشتہ 550 سال سے ہم اس 27ویں رمضان کو ليلۃ القدر مناتے آ رہے ہیں، تو آج اگر مان لیں گے تو ایک وہ ہوگا نا، مطلب ایک ہیٹا پن محسوس ہوگا۔ تو اس ہیٹے پن سے بچنے کے لیے یہ تمام کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے 27ویں شب رمضان کی کو ليلۃ القدر ماننا چھوڑ دیں گے، ان کی جو ہے ناکام کوشش ہمیشہ جو ہے چلتی رہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے دوسری جامع ترمذی کی ایک روایت رکھ رہا ہوں، وہ ہے 693 حدیث نمبر، یہ سنیپ شاٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ حضرت زر کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ نے ابو منظر کو کس طرح کہا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے؟ فرمایا بے شک ہمیں حضرت نے بتایا کہ وہ ایسی رات ہے کہ اس کے بعد صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، ہم نے گنا اور حفظ کر لیا۔ قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ ابن مسعود بھی جانتے تھے کہ یہ رات رمضان کی 27ویں رات ہی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں حوالے رکھتے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے پاس یہ حجت پوری ہو جائے جو احادیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے قرآن کے دیے ہوئے گئے استدلال کو بھی قبول نہیں کرتے۔ جامع ترمذی 3134، پھر یہ وہی روایت ہے، میں ہائی لائٹڈ پورشن پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہ یہ 27ویں رات ہے، لیکن انہوں نے چاہا کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، پھر انہوں نے قسم کھائی کہ یہ وہی 27ویں شب ہے۔ فرمایا اس علامت کی وجہ سے جو حضرت نے ہمیں بتائی۔ یہ مشکات کی حدیث نمبر ہے 2088، اس میں بھی میں ہائی لائٹڈ پورشن پڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے، اور وہ 27ویں رات ہے، پھر انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہا وہ 27ویں شب ہے۔ میں آگے جا رہا ہوں، مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1958، یہ اس کا اسنیپ شاٹ آپ لوگ ایسے لے سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، ترجمہ کرنے والا وہابی بریلوی جو بھی ہے، مہدوی نہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرے، یعنی رمضان میں قیام کرے کا مطلب کیا لے رہا ہے یہ شخص کہ نماز تراویح کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی روایت کے اعتبار سے 1958 حدیث مشکات کی، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے، تو اب آپ بتائیے کہ ایمان بھی رہنا ہے کہ وہ شب قدر ہے، اور اخلاص بھی رہنا ہے، اور اس کا قیام بھی کرنا ہے، اور مہدوی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کے نزدیک کفریہ نماز ہے۔ تو یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ فرمان جو ہے نعوذ باللہ کفریہ ہے۔ تو جو لوگ احادیث کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں منکر حدیث بولتے ہیں، اور خود احادیث پڑھ کے نہیں دیکھتے، ان کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ تم لوگوں نے ليلۃ القدر کو بھلا دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مشیت کے تحت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے جو مرتد ہو گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو ایمان والے تھے ان کو اس نعمت سے پھر سے آگاہ کر دیا۔ اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آگے دیکھیے آپ، یہ صحیح مسلم ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ جو احادیث کو مانتے ہیں، روایت کو مانتے ہیں، مسلم کی ہر حدیث کو صحیح جانتے ہیں۔ اس میں حدیث نمبر ہے 1785، 1785۔ اس میں پوری روایت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس میں ہے کہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے سال بھر قیام کیا اس نے شب قدر کو پا لیا. تو ابی نے کہا اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رات رمضان میں ہے، وہ بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے، اور اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا تھا، یہ 27ویں صبح کی رات ہے. دونوں مسئلے حل ہو گئے اس حدیث سے. تم لوگ یہ روایات کو مانتے ہو، ہم مخالفین مہدویہ سے بات کر رہا ہوں، کہ تم لوگ یہ روایات کو مانتے ہو، تمہارے نزدیک صحیح مسلم کی ہر روایت صحیح ہے، تو اس کے اندر 27ویں رمضان کو شب قدر بتایا جا رہا ہے اور اس میں ایک نماز کا قیام بھی ہے. تو جب مہدی تم لوگ یہ بھلا چکے ہو، تم لوگ خود ان روایات کے منکر ہو، بیسیکلی تم قرآن کے منکر ہو، تو جو روایات قرآن سے ملتی جلتی بھی ہیں تم اس کے بھی منکر ہو. تو مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کا احیاء ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا. اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو اگر ليلۃ القدر مل گئی تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ اور پھر جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ تم لوگ صحیح مسلم کی ہر روایت کو مانتے ہو؟ یہ دیکھ لو 1785 صحیح مسلم کی روایت ہے مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کے باب میں. یہ اسنیپ شاٹ لے لو اور جو ناظرین ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ان تک یہ بات پہنچا بھی سکتے ہیں. آگے دیکھیے سنن ابو داؤد، اس کے پیج نمبر 104 پر، یہ جلد نمبر 2 ہے، پیج نمبر 104 ہے، حدیث نمبر 1372 ہے. یہاں پر بھی وہی بات ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں جس نے ایمان اور تقرب و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور تقرب و ثواب کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام بھی ہے. یہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ چھٹی نماز کہاں سے آئی، جاؤ اپنی کتابیں پڑھو. ہم تو اللہ کے حکم کے تحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ جب تمہیں کثرت سے کوئی نعمت عطا کی جائے تو تم نماز پڑھو اور قربانی دو. مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہم بھی ان کی اتباع میں نماز پڑھ رہے ہیں جو عین قرآنی حکم ہے. تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم جن روایات کو مانتے ہو، جن کتابوں کو مانتے ہو، ان کتابوں کو تو مانو نا. پھر آگے دیکھیے، یہ موطا امام مالک ہے، اس کی حدیث نمبر 362 نہیں 636 حدیث نمبر 636. امام مالک کو پہنچا سعید بن مسیب کہتے تھے جو شخص حاضر ہوا عشاء کی جماعت میں شب قدر کو تو اس نے ثواب شب قدر کا حاصل کر لیا. اب آپ دیکھیے شب قدر کا ثواب حاصل کرنا کوئی چیز ہے نا ان کے پاس، اور شب قدر وہ جان بھی رہے ہیں. حاضر ہوا عشاء کی جماعت میں شب قدر کو، یعنی شب قدر بھی معلوم تھی. شب قدر میں جو عشاء کی نماز میں حاضر ہو رہا ہے وہ شب قدر کا ثواب بھی مل رہا ہے اس کو. اب اس کا فائدہ بھی نیچے لکھ رہے ہیں. یہ ترجمہ کرنے والا کوئی مہدوی نہیں ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کوئی ہے. اس حدیث کو بیہقی اور طبرانی اور خطیب نے مرفوعاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. شب قدر میں 40 قول ہیں، سب میں صحیح یہ ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے اور پھر رمضان کی اخیر راتوں میں ہے اور پھر اخیر 10 راتوں میں سے 27ویں شب ہے. باقی اقوال اور کتابوں میں مذکور ہیں، ہم نہیں ہیں. یہ کوئی مہدوی ترجمہ نہیں کیا ہے اور یہ فائدہ کوئی مہدوی نہیں لکھا ہے. آپ لوگ جائیے اور اپنی ہی کتاب میں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کتابوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو جائیے اور پڑھیے، کیونکہ قرآن سے اگر ہم استدلال دیں تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے. یہ دیکھیے سنن نسائی، اس کی جلد 4 حدیث نمبر 2204، کتاب الصیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور قیام کیا ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے تو اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کا بھی قیام ہے اور ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو ان کو پریشانی ہے. آگے دیکھیے یہ سنن نسائی والیوم 4 حدیث نمبر 2208. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی یہاں پہ کیا معنی ہوگا؟ رمضان کی راتوں کا قیام جو بھی ہے.
اور جو شخص ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ آخر یہ امت کے پاس چھٹی گئی ہو۔ بخاری کی حدیث ہے 49، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، لڑائی جھگڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو تین آپشن دے رہے ہیں 25، 27، 29، تو آرڈر کیا ہونا چاہیے؟ 25ویں، 27ویں اور 29 بولنا چاہیے نا۔ آپ دیکھیے آرڈر کیا ہے، شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، وہ 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر آپ بولیں گے 3، 5، 7 تو آرڈر میں بولیں گے نا 3، 5، 7، تو ویسے ہی اگر آپ کو آرڈر بولنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر میں بولتے تھے نا کہ 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ہے کیا یہاں پہ کہ رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ تو کئی ایسے اشارے ہیں جو آپ کو اس بات کی طرف واضح بات کر دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اور 2 رکعت مہدوی جو ہے گزشتہ 550 سال سے اس رات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ذکر فکر میں رہتے ہیں، مساکین کو کھانا کھلانے کی کوشش یا اللہ دیا کے نام پہ کچھ دینے کی کوشش، یعنی اس رات میں بہتر سے بہتر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیطان نما لوگ لوگوں کو اس رات کی فضیلت اٹھانے سے روکنا چاہتے ہیں اور کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری ان سادہ لو عوام سے جو ایسے شیطانی کاموں میں پھنس جاتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سنجیدہ طور پہ دیکھیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور لیلۃ القدر کو آپ لوگ بھی منا رہے ہیں۔ مکے میں سب سے بڑا کانگریگیشن 27ویں رمضان کو ہی ہوتا ہے، پورے مساجد میں، بڑی بڑی مساجد میں 27ویں رمضان کو ہی آپ لوگ زیادہ تر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن دل سے قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیٹا پن آپ لوگوں کو ہو رہا ہے کہ بھائی 550 سال ہمارے اسلاف جو ہے اس کو مس کرتے رہے، آج ہم مانتے تو ہیں دل سے لیکن اقرار کر دیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو خیر یہ بغیم بینہم کا معاملہ ہے، اللہ آپ لوگوں کے دلوں میں جو ٹیڑھا پن ہے اس کو دور کرے، اور ایک ہماری طرف سے حجت ہے اور پوری کرنے کی غرض سے ہم نے یہ حوالے جات آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ اگر کوئی سوال و جواب کی آتے ہیں، گزارشات، سوالات وغیرہ کے، تو ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے۔